بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ ہمارا پریویس سیشن میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی، نانا نانی، والد والدہ کا نام پہ اختتام کیا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح میں پیدا ہوئے، اس صبح میں ایک یہودی پہاڑی پہ چڑھ کر زور زور سے کہنے لگا، قوم قریش، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اب یہودی نے ایسا کیوں بولا؟ جیسا کہ ہم پہلے یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کائنات ہے، کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے تمام سسٹم کو، سیٹ اپ کو، یونیورس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی سیٹ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے۔ اب جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی ادیان گزرے، جتنے بھی دین اور جتنے بھی پیغمبر گزرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فارم میں اس چیز کی آگہی دی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا۔ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، توریت، زبور، انجیل، اور چوتھی تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ بقیہ کتابوں میں واضح طور پہ نشانیاں دی گئی تھیں۔ اسپیسیفکلی توریت میں اتنی واضح نشانیاں تھیں، اور یہودی توریت کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جیسے کہ ان کا کوئی اپنا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، یا ان کا اپنا بیٹا جیسے پہچانتے ہیں اس طرح ان کو پہچان دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی زندگی میں ان کی محبت، ان کے عشق، ان کی دوستی اور ان کی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیوں کی انتہا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے انعامات میں سے نوازا۔ ان تمام انعامات میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اب تک روایات کے مطابق 1,24,000 پیغمبر بھیجے دنیا میں۔ یہ تمام پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی واحد ذات سے روشناس کرانے کے لیے بھیجے گئے، اور مرنے کے بعد زندگی کے آنے کی، قیامت کی نشانیاں بتانے کی۔ ہمارے جتنے بھی دین، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی دنیا میں پیغمبر گزرے ہیں، ان سب کا بنیادی سبق ایک ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام خوبصورت اور دوستی اور تمام عشق اور اس کے انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آج کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئیں گے وہ آپ ہی کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے بے پناہ انبیاء آئے، تقریباً 70,000 انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جس میں سے تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے آئے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے چنا گیا۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی مشہور انبیاء جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ انہی کی نسل میں سے تھے۔ اور اس لیے یہ یہودی جو تھے یہ شاید اس چیز کو سمجھ بیٹھے تھے کہ ہماری نسل نے ہی انبیاء کی پیدائش کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس لیے نشانیوں کے مطابق مکہ اور مدینہ کے سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا ہے یہ وہ جانتے تھے، اس لیے وہ اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کے یہاں آباد ہو گئے۔ مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے اور کچھ مکہ میں بھی رہتے تھے۔
اب جس صبح میں قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے یہاں پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کے یہاں پیدا ہوئے، اس دن صبح ایک یہودی مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر زور زور سے کہنے لگا، قوم قریش، کیا تمہارے یہاں آج کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ یہودی کہنے لگا، قریش میں جو آج بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی موسیٰ نے جس ستارے کے بارے میں بتایا تھا وہ رات طلوع ہوا ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی، والدین کی اور تمام تفاصیل جو ہیں وہ پہلے آنے والی آسمانی کتابوں میں موجود تھی، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے اس بات کا ذکر بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ اب پہلے آنے والے انبیاء نے آخری نبی کی آمد کے متعلق مختلف نشانیاں بتائیں، اور یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتائی گئی، اور یہی ایک ستارے کے طلوع کی خبر تھی جو ان تک پہنچی، اور اس کو اس نے پہاڑی پہ چڑھ کے زور زور سے بتایا۔ ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت، جن کی زندگی 120 سال تھی، وہ 60 سال ایمان لانے سے پہلے انہوں نے زندگی گزاری اور 60 سال انہوں نے ایمان لانے کے بعد زندگی گزاری۔ وہ یثرب میں رہا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی جب میں نے ایک یہودی عالم کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ آج آخری نبی پیدا ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اور مکہ کے شہر میں ہوئی۔ مکہ کا شہر اس وقت ایک تجارتی شہر تھا، تجارت کا مرکز تھا، کیونکہ مکہ کی سرزمین بنجر تھی اور مکہ کی سرزمین میں کھیت کھلیان وغیرہ نہیں اگتے تھے، اس لیے وہاں کے لوگ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ قبیلے مختلف قبائل رہتے تھے اور مختلف شہروں سے تجارتی قافلے آتے اور جاتے تھے۔ اس وقت مکہ کی شہر کی آبادی تقریباً 10,000 افراد پہ مشتمل تھی، اور مکہ کا ایک رواج تھا کہ مکہ کے امیر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے دے کر دائی یعنی ویٹ نرسز رکھتے تھے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کیونکہ بالکل اس طرح جیسے ہمارے شہر ہمارے گاؤں کے مقابلے میں زیادہ پولیوٹڈ ہیں، بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں، مختلف لوگوں کا رجحان اور میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے، تو جو زبان کی پیورٹی، آب و ہوا کی پیورٹی ہے وہ شہروں میں نہیں ملتی۔ بالکل اسی طرح مکہ کی آب و ہوا میں جرمز بہت تھے، اور وہاں پہ اکثر چھوٹے بچے جو نیو بورن تھے وہ بیمار ہو کر فوت ہو جاتے۔ اب دیہات کی آب و ہوا میں اتنی زیادہ پولیوشن نہیں تھی، اتنے زیادہ جرمز نہیں تھے، وہاں اتنے زیادہ مختلف قسم کے لوگ نہیں آیا کرتے تھے، اس لیے لوگ جو ہیں مکہ کے امیر لوگ وہ اپنے بچوں کو خالص عربی سکھانے کے لیے اور صحت مند اور فریش انوائرمنٹ دینے کے لیے گاؤں کی خواتین کے پاس رضاعت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اب جس طرح عرب کے امیر لوگ اپنے بچوں کے لیے ویٹ نرسز یعنی دائی ڈھونڈتے، بالکل اسی طرح دیہات کی عورتیں جن کے قبائل خاص طور پر یہ پیشہ ان کا تھا اور وہ سر انجام دیتی تھیں، وہ بھی مکہ آتی اور آ کے مختلف اوقات میں بچے جو تھے وہ ڈھونڈتی کہ کون سا بچہ فوت ہوا، کون سا بچہ پیدا ہوا ہے اور کن کو وہ لے جائیں، تاکہ اس بچے کی دیکھ بھال کرنے کے عوض انہیں بدلے میں ان کے سروسز چارجز یعنی پیسے اور گفٹس اور تحفے تحائف مل جائیں۔ بالکل اسی طرح قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں اسی غرض سے اپریل 571 کے آخری دنوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل میں پیدا ہوئے ہیں، تو اسی ویک کے اینڈ میں 10 عورتیں جو ہیں وہ مکہ آئیں۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے قبیلے کی خاتون تھیں اور وہاں کی زندگی انتہائی سادہ تھی، اور وہ مختلف موسم مختلف مقامات پر گزارتے تھے، یعنی کہ وہ بدو تھے۔ بدو لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک مستقل اور ٹھکانہ اور گھر نہیں ہوتا، وہ خیمے یا ٹینٹس بنا کے رہتے ہیں، اور اگر گھر بھی بناتے ہیں تو وہ اتنے پکے مضبوط نہیں کیونکہ مستقل مقام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمیوں میں یہ لوگ
پہاڑوں کے اوپر چلے جایا کرتے تھے اور سردیوں میں پہاڑوں کی وادیوں میں آ جایا کرتے تھے. اور ایک وجہ اور بھی تھی ان کی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ہجرت کرنے کی کہ جہاں ان کی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے اچھی چراگاہ ملتی یہ لوگ وہاں چلے جاتے، کیونکہ ان کا بیسک پیشہ جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چرانا اور یہ باقی بچوں کا خیال رکھنا. بچے ان کے سارا دن بھیڑ بکریاں چراتے، آپس میں کھیل کود میں گزارتے. عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتیں، باقی افراد کی دیکھ بھال کرتیں، گھر کی بنیادی ضروریات اور کام سر انجام دیتیں. اور یہ لوگ کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے، کیونکہ صحرا میں عرب ہے اس لیے وہاں کا بنیادی پھل جو ہے نا وہ کھجور ہی تھا. اور بھیڑ بکریاں بہت ہوتی تھیں، اس وجہ سے ان کو دودھ بھی بہت تازہ اور فریش ملتا تھا. بعض اوقات انہیں سبزیاں اور گوشت بھی کھانے کو ملتا، لیکن بنیادی ان کی خوراک کھجور اور دودھ تھی. اب بنو سعد کی عورتیں جب مکہ آئیں تو ان گھروں میں گئیں جہاں وہ پہلے بھی خدمات انجام دے چکی تھیں. ان دائیوں میں سے ایک دائی نے حضرت حمزہ کو دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لی. اب حلیمہ سعدیہ جب بنو عبد المطلب کے گھروں میں آئیں تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے یہاں پوتا ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس بچے کے والد عبداللہ وفات پا چکے ہیں. تو سوچنے لگیں کہ یتیم بچے کو لے کے جاؤں گی تو شاید اچھے پیسے نہ ملیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بنیادی زندگی کا اصول ہے کہ جو والد اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے یا جو ان کا خیال رکھتا ہے یا ان کی بہتری کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی چیزیں خرچ کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتا، ایسا کوئی اور نہیں کرتا. انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی اس کا کفالت نہ کرے، اس لیے میں کیوں لوں، کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھے. خشک سالی کے دن تھے، گاؤں میں بہت عرصہ سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں، وہاں کے لوگ سخت مشکل میں تھے. ان کا جو سواری جس پہ یہ سوار ہو کے مکہ میں آئی تھیں وہ اتنی کمزور تھی کہ سارا راستہ وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی، اور باقی جو لوگ تھے اس قافلے کے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس کمزور سواری کی وجہ سے بہت تنگی محسوس کرتے. بار بار رکنا پڑتا، بار بار ان کو اپنے ساتھ آگے بھی لانا پڑتا. اور حلیمہ سعدیہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو عبداللہ جن کا نام تھا لے کے آئی تھیں. وہ بھی اتنا کمزور بچہ تھا اور خود حلیمہ سعدیہ بھی بہت کمزور تھیں کیونکہ خوراک ان کو نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ ان کا خود کا دودھ ان کے اپنے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، اور ان کی اونٹنی جو دودھ دیتی تھی وہ بھی اتنا کافی نہیں تھا کہ سارے افراد اپنی بھوک مٹا سکیں. جب وہ مختلف گھروں میں گئیں اور بچہ لینے کی نیت سے گئیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی صحت، ان کی کمزوری اور ان کی بہت ہی غربت والی حالت دیکھ کے اپنا بچہ نہیں دیا. لیکن حلیمہ سعدیہ کو یوں تو بہت مایوسی ہوئی کہ اب کیا کریں، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی یہ غربت ان کو کون سی خوش قسمتی سے ملانے جا رہی ہے. حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی. تو پھر حلیمہ کے شوہر نے بولا اب تو پھر عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہی بچتا ہے، پھر ہم اسی کو ہی لے آتے ہیں. وہ دونوں حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سب سے پہلے ان کی ملاقات بچے کے دادا حضینی حضرت عبد المطلب سے ہوئی. دادا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حلیمہ سعدیہ. عبد المطلب نے کہا واہ واہ، حلیمہ بھی اور سعدیہ بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، یہ تو کمال کی بات ہے. کیونکہ حلیمہ کا مطلب ہے نرم، حلیمہ کا ورڈ حلم سے نکلا ہے اور اچھے دل والی، اور سعدیہ کا معنی ہے سعادت مند سے، سعد سے اچھی قسمت والی. اور یہی حضرت عبد المطلب کا مطلب تھا ان کے نام کی خوبیاں جان کے. حضرت بی بی آمنہ نے جب اپنے بیٹے کو حضرت حلیمہ کی گود میں دیا تو پیارا بیٹا اس وقت سبز رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا سو رہا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے جب بچہ گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر ایسے لگا جیسے میں دل و جان سے ان سے پیار کرنے لگی ہوں. اتنا پیارا بچہ، اتنی محبت، اتنی خوبصورتی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی.
میرا جی چاہتا تھا کہ میں بس دیکھتی ہی جاؤں، دیکھتی ہی جاؤں. میں نے بچے کے ماتھے پہ پیار دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 دن تھی. بی بی آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، یہ غلاموں اور غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو. بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے 3 راتیں مکہ میں خیمے میں گزاری، کیونکہ سارا قافلہ ایک ساتھ ہی بنو سعد واپس جائے گا اور ایک ساتھ ان کا واپسی کا سفر ہوگا. اب آج اس حصے میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رضاعت کی زندگی کیسے گزری، یہ اب ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ سب